قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين ان کی قوم کے سرداروں نے جو تکبر میں مبتلا تھے کہا، اے شعیب، ہم تمہیں اور ان لوگوں کو جو تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے ضرور نکال دیں گے، یا پھر تمہیں ہمارے مذہب میں واپس آنا ہوگا۔ انہوں نے کہا، کیا زبردستی ہمیں ہمارے دین سے پھیرا جائے گا، خواہ ہم دل سے اس فعل کو ناپسند ہی کرنے والے ہوں۔ قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين۔ اگر ہم تمہارے مذہب میں اس کے بعد کہ اللہ ہمیں اس سے نجات دے چکا ہے واپس چلے جائیں تو یقیناً ہم نے اللہ پر بہتان باندھا، ہمارے لیے تو اس کی طرف پلٹنا اب کسی طرح ممکن نہیں، الا یہ کہ اللہ ہمارا رب ہی ایسا چاہے۔ ہمارے رب کا علم ہر چیز پر حاوی ہے، اللہ ہی پر ہم نے توکل کیا اور اسی سے ہماری التجا ہے کہ اے ہمارے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ فرمائیں، آپ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں۔ وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون۔ اور ان کی قوم کے سرداروں نے جو اس کی بات ماننے سے انکار کر چکے تھے لوگوں سے کہا، اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو تم یقیناً زیانکار ہوگے۔ فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين۔ پھر ایسا ہوا کہ زلزلے نے انہیں اپنی گرفت میں لے لیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اپنے گھروں میں زمین کے ساتھ لگے کے لگے رہ گئے۔ الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين۔ جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا تھا وہ ایسے مٹے کہ گویا کبھی وہ ان بستیوں میں عرصہ تک رہے ہی نہ تھے۔ جن لوگوں نے شعیب کی تکذیب کی تھی وہی زیانکار ہوئے۔ فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين۔ تب شعیب نے ان سے یہ کہتے ہوئے منہ پھیر لیا، اے میری قوم، میں نے اپنے رب کے پیغام یقیناً تمہیں پہنچا دیے تھے اور تمہاری خیر خواہی کی تھی، سو اب میں کافروں پر کس طرح افسوس کروں۔ وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون۔ اور جس بستی میں بھی ہم نے کوئی نبی بھیجا تو اس کے رہنے والوں کی سختی اور دکھ میں گرفت کی تاکہ وہ اللہ کے حضور عاجزی اختیار کریں۔
ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. پھر ہم نے دکھ کو سکھ سے بدل دیا یہاں تک کہ وہ ترقی کر گئے اور کہنے لگے ہمارے باپ دادا کو بھی دکھ سکھ پہنچتا رہا ہے. اچھے برے دن تو آتے ہی رہتے ہیں، پاداش عمل کوئی چیز نہیں. تب ہم نے اچانک ان کا مواخذہ کر لیا اور وہ بالکل بے خبر تھے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. اگر ان بستیوں والے اللہ پر ایمان لاتے اور سرکشیوں سے بچتے تو ضرور ہم ان پر آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازوں کو کھول دیتے، لیکن انہوں نے تکذیب کی، تب ہم نے ان کے برے اعمال کی وجہ سے ان کا مواخذہ کر لیا. أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ. تو کیا ان شہروں میں بسنے والوں کو اس بات سے امان مل گئی ہے کہ ان پر بھی ہمارا عذاب رات کے وقت آ جائے جبکہ یہ سو رہے ہوں؟ أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ. یا ان شہروں میں بسنے والوں کو اس بات سے امان مل گئی ہے کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے آ جائے جبکہ وہ بے حقیقت کاموں میں مصروف ہوں. أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ. تو کیا یہ اللہ کی تدبیر سے نہ ڈر ہو چکے ہیں، حالانکہ اللہ کی تدبیر سے صرف زیانکار لوگ ہی نہ ڈر ہوا کرتے ہیں. أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ أَهْلِهَا أَن لَّوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. جو لوگ کسی ملک کے پہلے رہنے والوں کے بعد اس کے وارث ہوتے ہیں، کیا انہیں یہ بات ہدایت نہیں دیتی کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں بھی مصیبت میں مبتلا کر دیں اور ان کے دلوں پر بھی مہر لگا دیں، اور ایسا ہو کہ وہ ہدایت کی کوئی بات سنے ہی نہیں. تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَائِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ. وہ ایسی بستیاں تھیں جن کے کچھ حالات ہم تمہیں سنا رہے ہیں. ان کے رسول تو ان کے پاس کھلے دلائل لے کر آئے تھے، مگر وہی ایسے نہ تھے کہ ایمان لاتے، کیونکہ وہ سنتے ہی ابتدا میں تکذیب کر چکے تھے. اللہ اسی طرح حق کے منکروں کے دلوں پر مہر لگاتا ہے. وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ
وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ اور ہم نے ان میں سے اکثر میں کوئی پاس عہد نہیں پایا، بلکہ ان میں سے اکثر کو نافرمان اور عہد شکن ہی پایا۔ ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين۔ پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ کو اپنے نشانات دے کر فرعون اور اس کے شرفائے دربار کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے بھی ان نشانات کے ساتھ ناانصافی کا برتاؤ کیا، سو دیکھو ان مفسدوں کا کیسا برا انجام ہوا۔ وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين۔ اور موسیٰ نے کہا، اے فرعون، میں تمام جہانوں کے رب کی طرف سے رسول ہوں۔ حقیق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل۔ اور اس پر قائم اور اس کے لائق ہوں کہ اللہ کے نام پر سچ بات کے سوا کچھ نہ کہوں۔ میں تم لوگوں کے پاس تمہارے رب کی طرف سے اپنی صداقت کی واضح دلیل لے کر آیا ہوں، سو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دو۔ قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين۔ فرعون نے کہا، اگر تم کوئی نشان لائے ہو اور اپنے دعوے میں صداقت شعاروں میں سے ہو تو اسے ظاہر کرو۔ فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين۔ اس پر انہوں نے اپنا عصا زمین پر رکھ دیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ صریح اژدہا ہے۔ ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين۔ اور انہوں نے اپنا ہاتھ باہر نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے لیے سفید چمکتا ہوا تھا۔ قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم۔ فرعون کی قوم کے سرداروں نے آپس میں کہا، یہ تو کوئی بڑا ماہر جادوگر ہے۔ يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ یہ تمہیں تمہارے ملک سے نکالنا چاہتا ہے، اب بتاؤ تمہارا کیا مشورہ ہے؟ قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين۔ بعد مشورہ انہوں نے فرعون سے کہا، انہیں اور ان کے بھائی کو انتظار میں رکھیں اور شہروں میں جمع کرنے والے نقیب روانہ کر دیں۔ يأتوك بكل ساحر عليم۔ کہ وہ تمہارے پاس ہر ماہر فن جادوگر کو لے آئیں۔ وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين۔ اور پھر ایسا ہوا کہ جادوگر فرعون کے پاس آ گئے اور انہوں نے کہا، اگر ہم ہی غالب رہے تو ہمارے لیے خاصا معاوضہ تو ہے ہی۔ قال نعم وإنكم لمن المقربين۔ فرعون نے کہا، ہاں، اور تم تو میرے مقربوں میں سے بھی ہو جاؤ گے۔
قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين۔ پھر انہوں نے کہا اے موسیٰ یا تو تم اپنے کمالات پیش کرو یا یہ کہ ہم پہلے پیش کرنے والے ہوں۔ قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم۔ انہوں نے کہا تم ہی پیش کرو، اور جب انہوں نے پیش کیے تو لوگوں کی آنکھوں کو دھوکہ دیا اور ان کے دلوں کو خوفزدہ کر دیا اور ایک بڑا فریب لا کھڑا کیا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ۔ اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ تم زمین پر اپنا عصا رکھ دو۔ ان کا رکھنا تھا کہ وہ ان کے طلسم کو تباہ کرنے لگ گیا۔ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اس کے نتیجے میں صداقت ظاہر ہو گئی اور جو کچھ انہوں نے بنا رکھا تھا باطل ہو کر رہ گیا۔ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ۔ اور فرعون اور اس کے ساتھی وہیں میدان مقابلہ میں مغلوب ہوئے اور رسوا ہو کر لوٹ گئے۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ۔ اور جادوگر بے اختیار جذب الہی سے سجدے میں گرا دیے گئے۔ قالوا آمنا برب العالمین۔ اور وہ کہہ اٹھے ہم نے تمام جہانوں کے رب کو مان لیا، رب موسیٰ و ہارون۔ موسیٰ اور ہارون کے رب کو۔ قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون۔ فرعون نے کہا ہیں تم اس پر اس سے پہلے ہی مان لے آئے کہ میں تمہیں اجازت دیتا، یہ ضرور کوئی مخفی تدبیر ہے جو تم سب نے مل کر اس مرکزی شہر میں کی ہے تاکہ یہاں سے اس کے باشندوں کو نکال دو۔ اب جلد ہی تمہیں اس کا انجام معلوم ہوا جاتا ہے۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ۔ میں پہلے تو تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں مقابل کی اطراف سے ضرور کٹوا دوں گا اور پھر تم سب کو صلیب دے کر مار ڈالوں گا۔ قالوا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ۔ انہوں نے کہا پھر کیا ہوا، ہم اپنے رب ہی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہوں گے۔ وَمَا تَنقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ۔ اور تو ہم میں صرف یہ برائی دیکھتا ہے کہ ہم نے اپنے رب کے احکام جب وہ ہمیں پہنچے مان لیے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے رب ہم پر صبر و استقلال کی پکھالیں انڈیل اور ہمیں اپنا فرما بردار ہونے کی حالت میں وفات دے۔
وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون۔ اور فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا، کیا آپ موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں ہی آزاد چھوڑ دیں گے کہ ملک میں فساد پھیلائیں اور وہ آپ کو اور آپ کے معبودوں کو چھوڑ دے؟ اس نے کہا، نہیں، بلکہ ہم ان کے بیٹوں کو قتل کرتے چلے جائیں گے اور ان کی عورتوں کو جیتا رہنے دیں گے۔ وہ ہماری گرفت میں ہیں اور ہم ان پر غالب ہیں۔ قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اللہ سے مدد مانگو اور صبر سے کام لو، زمین اللہ ہی کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، اور اچھا انجام گناہوں سے بچنے والوں کا ہے۔ قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون۔ انہوں نے جو ان میں سطحی خیال کے تھے کہا، ہمارے پاس تمہارے آنے سے پہلے بھی اور ہمارے پاس تمہارے آنے کے بعد بھی ہمیں تو ہر دو حالتوں میں تکلیف ہی دی گئی۔ انہوں نے کہا، وہ وقت قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تمہیں موعود ملک کا حاکم بنا دے، پھر دیکھے کہ تم کیسے اعمال بجا لاتے ہو۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ اور ہم نے فرعونیوں پر قحط سالیوں اور پھلوں اور بچوں کی کمی کے ذریعے گرفت کی تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ مگر ان کا یہ حال تھا کہ جب انہیں سکھ پہنچتا تو کہتے یہ ہمارا حق ہے، اور جب انہیں کوئی دکھ پہنچتا تو موسیٰ اور ان کے ساتھیوں سے بدشگونی لیتے۔ دیکھو، ان کے اعمال تو اللہ کے پاس ان کے نامۂ اعمال میں محفوظ ہیں، اور قانون کے مطابق ان کے نتائج نکلتے ہیں، لیکن ان میں سے بہتوں کو یہ بات معلوم نہ تھی۔ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ۔ اور انہوں نے موسیٰ سے کہا، ہمیں فریب دینے کے لیے تو ہمارے پاس کوئی سا نشان بھی لے آئے، ہم تیری بات کبھی نہیں مانیں گے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔ تب اس شوخی کی وجہ سے
ہم نے ان پر طوفان، ٹڈیاں، جوئیں، مینڈک اور خون کا عذاب بھیجا۔ یہ سب الگ الگ نشان تھے، مگر وہ تکبر کیے چلے گئے اور وہ اللہ سے قطع تعلق کرنے والے لوگ تھے۔ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ اور جب بھی ان پر کوئی مصیبت نازل ہوتی تو کہتے، اے موسیٰ، اپنے رب سے اس بنا پر کہ اس نے تم سے قبولیت دعا کا وعدہ کر رکھا ہے ہمارے حق میں دعا کریں۔ اگر اب کہ تم نے ہم سے یہ مصیبت دور کر دی تو ہم ضرور تمہاری بات مان لیں گے اور یقیناً تمہارے ساتھ بنی اسرائیل کو روانہ کر دیں گے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ۔ مگر جب ہم اس وقت تک جسے وہ بہرحال پہنچنے والے ہوتے اور جو مقدر تھا ان سے وہ مصیبت دور کر دیتے تو وہ فوراً ہی عہد شکنی کرنے لگ جاتے۔ فَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ۔ پھر ہم نے انہیں آخری سزا دی اور انہیں سمندر میں غرق کر دیا، کیونکہ انہوں نے ہمارے احکام کو جھٹلایا تھا اور ان سے بے پرواہ ہو گئے تھے۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ۔ اور ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور سمجھے جاتے تھے اس موعود ملک کے جس میں ہم نے برکتیں ودیعت کی تھیں، مشرقی اور مغربی حصوں کا وارث کر دیا، اور بنی اسرائیل کے حق میں کلمہ خیر پورا ہوا، کیونکہ انہوں نے بالآخر صبر و استقلال سے کام لیا تھا۔ اور ہم نے فرعون اور اس کی قوم کی کاروائیاں اور ان کی تعمیرات تباہ کر دیں۔